وأنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن قد أقبل وقال: السلام عليك يا أمه. فقلت: وعليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال: يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله. فقلت: نعم إن جدك تحت الكساء. فأقبل الحسن نحو الكساء وقال: السلام عليك يا جداه يا رسول الله، أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء؟ فقال: وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوضي، قد أذنت لك. فدخل معه تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين قد أقبل وقال: السلام عليك يا أمه. فقلت: وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال لي: يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله. فقلت: نعم إن جدك تحت الكساء وأخاك تحت الكساء. فدنا الحسين نحو الكساء وقال: السلام عليك يا جداه، السلام عليك يا من اختاره الله، أتأذن لي أن أكون معكما تحت الكساء؟ فقال: وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي، قد أذنت لك. فدخل معهما تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال: السلام عليك يا بنت رسول الله. فقلت: وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين. فقال: يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عمي رسول الله. فقلت: نعم ها هو مع ولديك تحت الكساء. فأقبل علي نحو الكساء وقال: السلام عليك يا رسول الله، أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال له: وعليك السلام يا أخي ويا وصي وخليفتي وصاحب لوائي، قد أذنت لك. فدخل علي تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. ثم أتيت نحو الكساء وقلت: السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله، أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال: وعليك السلام يا بنتي ويا بضاعتي، قد أذنت لك. فدخلت تحت الكساء. فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ أبي رسول الله بطرفي الكساء وأومأ بيده يمنى إلى السماء وقال: اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي، لحمهم لحمي ودمهم دمي، يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم. أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن آذاهم ومحب لمن أحبهم. إنهم مني وأنا منهم، فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم، وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال الله عز وجل: يا ملائكتي ويا سكان سماواتي، إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئا ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبريل: يا ربي ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل: هم أهل بيت النبوة
ومعدن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبعد اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال جبرائيل يا ربي أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا؟ فقال الله نعم قد أذنت لك. فحبط الأمين جبريل وقال السلام عليك يا رسول الله. العلي الأعلى يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبريل معنا تحت الكساء فقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي صلى الله عليه وآله والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمعا من شيعتنا ومحبينا إلا نزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي عليه السلام إذا والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. فقال النبي ثانيا يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيهم مهموم إلا وفرج الله همه ولا مغموم إلا وكشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. فقال علي عليه السلام إذا والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وآل محمد. برائے خوشنودی امام زمانہ بلندتر صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. اے مومنوں جب مجلس شبیر میں آنا بچوں کا تمہیں واسطہ یہ بھول نہ جانا یہ سوچ کے جی کھول کے تم اشک بہانا اور مجلس جہاں ہوگی وہاں آتی ہے سکینہ اور پانی نہ ملا جب بھی پیاسی ہے سکینہ پیاسی ہے سکینہ ہے پیاسی ہے سکینہ اللہ کرے
کبھی ایسا زمانہ ہو شام کے زندان کی طرف آپ کا جانا، اور پھٹ جائے گا دل دیکھ کے وہ غم کا ٹھکانہ، بے حال ہوئی قبر میں سوتی ہے سکینہ، اور پانی نہ ملا آج بھی پیاسی ہے سکینہ، پیاسی ہے سکینہ، ہے پیاسی ہے سکینہ۔ یوں جانب دریا گئے عباس دلاور، اور دریا سے مشکی زبرآباد مضطر، دریا کی ہر ایک موج یہ کہتی تھی تڑپ گئے، ہے تیسرا دن ہائے تڑپتی ہے سکینہ، ارے پانی نہ ملا آج بھی پیاسی ہے سکینہ، پیاسی ہے سکینہ، ہے پیاسی ہے سکینہ۔ السلام علیکم۔ ٹویوٹا ہائیلینڈر حبیبین نمبر پلیٹ۔ آواز بلند صلوات۔ صلی علی محمد و آل محمد۔ یزید کی بیعت کٹا دیا سر کو، نکی یزید کی بیعت کٹا دیا
صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. امتحان عاشقی میں کیف پاتے ہیں حسین. انتہائی مشکلوں میں مسکراتے ہیں حسین. لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار. لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار. پڑھتے جاتے ہیں فرشتے پڑھتے جاتے ہیں حسین. امتحان عاشقی میں صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. سنائی کس نے یہ زنداں میں لوری سکینہ سو رہی ہے. سنائی کس نے یہ زنداں میں لوری سکینہ سو رہی ہے. خدا را زور سے بولے نہ کوئی سکینہ سو رہی ہے. کہا بانوں نے یہ اٹھو شاہزادی ہوئی کیا بات جو مادر سے روٹھی. اٹھو بابا کا سر آیا ہے بی بی. اٹھو بابا کا سر آیا ہے بی بی. مگر زنداں کی ہر دیوار بولی سکینہ سو رہی ہے. تمہارے گوشوارے مل گئے سارے کھل گئے.
کی آواز آئی سکینہ سو رہی ہے نہ اب مارے گا کوئی بھی تماچے نہ ہوگے پیڑ سے یہ رخسار نیلے گلا باندھا نہ جائے گا رسل میں گلا باندھا نہ جائے گا رسل میں جو آیا شمر تو اسے کہوں گی سکینہ سو رہی ہے ہوئے جب شام کے سائے بھی گہرے پرندے چہچہاتے جا رہے تھے کہاں بانوں نے اڑتے پرندوں کہاں بانوں نے اڑتے پرندوں صدائیں روک لو کچھ دیر اپنی سکینہ سو رہی ہے سنائی کس نے یہ فاتحہ تمام سے حاضری کے تمام مردوں اور بالخصوص یزدان کے انور صاحب کے خاندان کے تمام مردوں شامل زندان شام میں آیا سر حسین جو زندان شام میں آیا تو بڑھ کے بھائی کو ہمشیر نے سلام کیا وہ پورے نانا شیور سے ایسا حشر اٹھا حرم بھی روتے تھے مولا کا سر بھی روتا تھا ملے یہ خواب کی تعبیر قید خانے میں وفات مجلس شبیر قید خانے میں سکینہ بولی سنو حال بے کسا بابا چلے گئے تھے مجھے چھوڑ کر کہا بابا اے غش میں عابد بیماروں ناتوا بابا گلے میں توق ہے پاؤں میں بیڑیا بابا گلے میں توق ہے پاؤں میں بیڑیا بابا
پدروں کے ہے نشاں بابا، نبی کی پشت پدروں کے ہے نشاں بابا، بندھی ہے میری بھی گردن میں رسواں بابا، اتر گئی میرے کانوں کے بالیاں بابا، اتر گئی میرے کانوں کے بالیاں بابا، میرے شفیع پدر میرے مہرباں بابا، زمین پوچھتی تھی اور نہ آسماں ہم کو، ستم گروں نے پھرایا کہاں کہاں ہم کو، ستم گروں نے پھرایا کہاں کہاں ہم کو، لگایا باپ کے سر کو گلے سے بیٹی نے، لگایا باپ کے سر کو گلے سے بیٹی نے، رکے ہوئے تھے جو مدت سے شمر کے ڈر سے، وہ بینا سکینہ کے لب آ ہی گئے، وہ بینا سکینہ کے لب آ ہی گئے، سنایا حال زبوں خوب اپنا رو رو کے، سنایا حال زبوں خوب اپنا رو رو کے، یزیدیت کے ستم فاش کر گئے بچے، تڑپ تڑپ کے اسیری میں مر گئے بچے، تڑپ تڑپ کے اسیری میں مر گئے بچے، سرے حسین جو زندان شام میں آیا، پر محمد والے محمد صلوات صلی اللہ محمد والے محمد۔ سورۃ فاتحہ کروا لیں گے اپنے پر مرحوم کے کافی زیادہ خصوصاً بانی ازا کے مرحوم کے درجات بلندی کے لیے صدر چلو تشریف فرما بہت تیزی کے ساتھ سلام پیش کروں گا، تو لوگ یہاں کے فوراً بعد دو سینٹر کی خطاب کرنا ہے۔ جو اشک فرش عزا پر بہائے جاتے ہیں، جو اشک فرش عزا پر بہائے جاتے ہیں، یہ بخششوں کے دیے ہیں جو جگمگاتے ہیں، یہ بخششوں کے دیے ہیں جو جگمگاتے ہیں، وہ لوگ رہتے ہیں عباس کی ضمانت میں، جو لوگ اپنے گھروں پر علم لگاتے ہیں، جلوس ان کا نکل جائے گا سرے محشر،
واہ 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 جو ذوالعشیرہ کے جلسے کو بھول جاتے ہیں جلوس جلسے واہ 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 اگر تھے اور بھی خیبر میں سرما موجود نبی علی کو مدینے سے کیوں بلا واہ 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 اگر تھے اور بھی خیبر میں سرما موجود نبی علی کو مدینے سے کیوں بلاتے ہیں وہ بد نصیب بھی ہیں اور بد نسب بھی ہیں نبی کو چھوڑ کے جو لوگ بھاگ جاتے نبی کو چھوڑ کے جو لوگ بھاگ جاتے ہیں فقط یہ دیکھ کے صدیق کی سند بانٹو فقط یہ دیکھ کے صدیق کی سند بانٹو مباہلے میں نبی کس کو لے کے جاتے مباہلے میں نبی کس کو لے کے جاتے ہیں یہی تو فرق ہے حافظ میں اور محافظ میں یہی تو فرق ہے حافظ میں اور محافظ میں محافظ آیتیں نیزے پہ بھی سناتے ہیں محافظ آیتیں نیزے پہ بھی سناتے ہیں دیا ہے اجر رسالت یہ شام والوں نے رسول زادیوں کو در بدر پھراتے ہیں بندھے ہیں ہاتھ مگر ہائے سید سجاد لحد سکینہ کی زندان میں بناتے ہیں صدا یہ کرب و بلا سے پھرائے کاش ظفر چلو حسین تمہیں کربلا بلاتے ہیں وہ دل میں دو تین چیزیں ہو دل میں آل نبی کی الفت تو آندھیاں کیسی یہ ہوا کیا یقین آئے تو کربلا کے دیے کو دیکھو وہ بجھ گیا کیا ہم ایسے مولا کو مانتے ہیں جو دہر سے کامیاب گزرا شہادتیں ہیں ہمارا ورثہ ہمیں ہلاکت سے واسطہ کیا ہمارے سر کیوں ہمارے کاندھوں پہ بوجھ محسوس ہو رہے ہیں یزید دورہ کو
آج پھر سے ہوا ہے بیعت کا حوصلہ سبحان اللہ واہ 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 یزید دورہ کو آج پھر سے ہوا ہے بیعت کا حوصلہ کیا بھرے ہوئے گھر کی رونقوں کے خیال میں در پہ بیٹھی صغرا ہرانے والے سے پوچھتی ہے کہ میرا اکبر بھی آ گیا کیا کفن سمجھ کر بدل رہی ہے رباب ایک بے زبان کا کرتا وہ جانتی ہے کہ یہ مسافر گیا یہاں سے تو آئے گا کیا ظفر قدم رکھ دیا سفر میں تو اب نجف ہی میں سانس لیں گے علی علی کہتے جائیں گے ہم یہ منزلیں کیا ہیں راستہ کیا جزاک اللہم صلی علی محمد آواز بلند بارے دیگر صلوات آپ لوگ آگے آگے آ جائیں صلی علی محمد آواز بلند صلوات اللہم صلی علی محمد السلام علیکم استغفر اللہ ربی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا من ذکرہ شرف للذاکرین الحمدللہ رب العالمین الذی لم يتخذ صاحبۃ ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر الصلاة والسلام على رسوله الكريم مكي المدني الأمي صاحب الوقار والسكينة المدفون بالأرض مدينة ابی القاسم مصطفى محمد اللہم صلی علی محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صلی علی محمد وآل محمد اما بعد فقد قال سبحانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم وکان اللہ سمیع علیم درود بر محمد وآل محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد دعا ہے رب کائنات بس وقت ذکر محمد وآل محمد اس فرش اعضا کا بچھائے جانا صاحب خانہ کی کوشش آپ دوستوں کی شرکت پروردگار عالم اپنی بارگاہ علی میں قبول منظور آل محمد کے مقدس ذکر کے صدقے میں اس گھر پہ اور مومنین کے سبھی گھروں پہ اپنی رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرمائے سبھی مومنین کے رزق عزت دولت علم فہم شعور صحت میں برکت عطا فرمائے سبھی کے شرم عزت پردے جان و مال کو محفوظ فرمائے سوائے غم اہل بیت کے کوئی غم عطا نہ فرمائے پروردگار امام زمانہ علیہ السلام کا ظہور جلد فرمائے ہم سب کو معصوم کی سپاہ میں شمار فرمائے پروردگار عالم ظالمین جہاں کو نیست و نابود فرمائے مظلومین جہاں کی نصرت فرمائے ہم سب کو دین و سیرت اہل بیت پڑھنے سمجھنے
اپنی ذات اور گھرانے پہ نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دین آل محمد کو، اس عشق و محبت و عزائے آل محمد کو تا صبح قیامت ہماری نسلوں میں جاری و ساری. ہم سب کا خاتمہ بالحق بالخیر دین اہل بیت پر قرار فرمائے، اور آخرت میں سبھی مرحومین سمیت ہم سب کو شفاعت محمد و آل محمد سے بہرمت فرمائے. مجلس ذاتی قبولیت کے لیے بآواز بلند درود پڑھ لیں. محمد اجازت بات کا حضرات سامعین، خدا کا کروڑ ہے احسان کہ اس نے ہمیں اس مختصر سی زندگی میں پھر میسر کی نعمتیں عزائے. کیا بات ہے، بے شک بے شک. اس سے بڑی کوئی نصیب کی بلندی نہیں ہو سکتی، اس سے بڑھ کر کوئی مقدر کی یاوری نہیں ہو سکتی. اب معاملہ یہ ہے کہ میرے دونوں طرف ہی ذاکرین بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ انہیں سلامت رکھے. یہ رونق ہیں فرش عزا کی، اللہ ان کی کاوشوں کو قبول فرمائے انشاءاللہ، اور یہ عزائے امام علی مقام ہماری نسلوں میں اسی شان و شوکت سے جاری و ساری. حضور اب چونکہ میں دیکھ رہا ہوں کہ سبھی وہاں خان بیٹھے ہیں، مولا کے مرثیہ خان بیٹھے ہیں، مولا کا ذکر کرنے والے، تو میں نے اسی آیت کا انتخاب کیا، اور حقیقتاً اسی لیے کیا کہ میرے ارد گرد ایسا ماحول بنا ہوا. تو حضور میں نے آپ کے سامنے سورہ مبارک النساء کی معروف آیت ارشاد خداوندی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم وکان اللہ سمیع علیم. اللہ با آواز بلند نوحہ پڑھنا پسند ہی نہیں کرتا. لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول. دیکھیں نوحہ دو حالوں سے خالی نہیں ہوتا، ایک مظلوم کی حمایت، ایک ظالم کا شکوہ. ایسے ہی ہے نا جی. نوحے کے یوں کہہ لیجئے نوحے میں لازم ہے کہ اس میں ظالم کا شکوہ ہو، مظلوم کی مظلومیت کا بیان. نوحہ با آواز بلند شکوہ کوئی کہتے ہیں بنیادی طور، اور اللہ فرما رہا ہے کہ میں تو یہ پسند ہی نہیں کرتا. لا يحب اللہ الجہر، میں باواز بلند شکوہ کرنے کو پسند ہی نہیں کرتا. الا من ظلم، سوائے اس کے جو مظلوم ہو. اس کا مطلب ہے اللہ نے نوحہ پڑھنے کا حق ہی مظلوم کو دیا. فرما رہے ہیں. چلیں آپ کی محبت اگر ساتھ ملے تو حضور جب نوحہ پڑھنا حق مظلوم کا ہے تو تکلیف بھی یقیناً کسی ظالم کو ہی جب مظلوم کا حمایتی نوحہ پڑھے گا تو یقیناً ظالم کے حمایتی کو ہی تکلیف ہوگی. حضور یاد رکھیں عزائے حضرت سید الشہداء. دیکھیں میں عرض کرتا ہوں دین میں نا معیار ہے مصطفیٰ کی ذات. ایسا ہی ہے، دین نام ہی سنت رسالت کا. نبی جو کرے اسے دہرانے کا نام ہی عبادت. حضور علماء سے جا کر پوچھ لیں کسی مکتب کے، وہ کہیں گے مصطفیٰ سے ثابت ہو جائے جائز، مصطفیٰ سے ثابت نہ ہو بدعت. یعنی آپ دین میں خود سے کچھ داخل کر رہے ہیں. توجہ فرما رہے ہیں. دین نام ہی حضور سنت رسالت کا. نبی جیسے کرے وہ کر دو. چلے عظمت رسالت پہ تمہیدن جملہ سن لیں. حضور اللہ جانے مصطفیٰ کیا ہے، جس کی نقل کا نام دین ہے، اللہ جانے اس کے اپنے اصل کا عالم ہے. حضور جس کی نقل عبادت ہو، اللہ جانے اس کا اپنا عمل کیا ہوگا. حضور غور فرمائیے، دین تمام مکتب کے علماء نے یہی بتایا، دین نام ہے سنت رسالت. مصطفیٰ سے ایک لمحے کے لیے ایک عمل ثابت ہو جائے، صبح قیامت تک وہ بدعت نہیں ہو سکتی. عبادت کا ٹیگ لگ جائے گا، سنت کا ٹیگ، چاہے نبی نے زندگی میں ایک لمحے کے لیے کیوں نہ کیا. نبی سے ایک لمحے کے لیے ثابت نہ ہو
توجہ فرما رہے ہیں جی. بدعت کہلائے گا. چلیں اگر آپ نے مجلسانہ انداز میں سننا میں دوسرے انداز میں جملہ حضور نبی سے ثابت نہ ہو پوری امت سارا مہینہ خشوع و خضوع سے چاہے نماز بنا کر ہی پڑھے تو وہ بدعت ہی کہلائے گی. نام حسین پر نبی کی آنکھ میں ایک آنسو آ جائے عزاداری قیامت تک بات پہنچ رہی ہے کہ نہیں؟ ضرور پڑھیے گا محمد توجہ فرما رہے ہیں. عزائے حضرت شبیر نوحہ خانی مرثیہ خانی ماتم سید الشہداء خلاف صبر نہیں. جو کہتے ہیں دیکھیں یہ بے صبروں والی حرکت صبر کے خلاف ہے. اسلام صبر کی تلقین کرتا ہے. مرثیہ نوحہ ماتم مصائب یہ سب تو خلاف صبر. بخاری شریف اب اس سے زیادہ تو مقدس میں حوالہ دے جو ہے ہی شریف اور میرا تو ویسے ہی پنجاب سے تعلق ہے میرا تو واسطہ ہی شریف تو حضور میں لہذا میرے حوالے بھی شریف ہی ہوتے ہیں. تو حضور باب الجنائز پورا ایک باب ہے اس کے اندر اور میں تب تک حوالہ نہیں دیتا جب تک میں نے خود سے حضور نہ دیکھا. باب الجنائز بچہ فوت ہو گیا عبداللہ نام کا. پیغمبر اس کے جنازے میں پیغمبر کی آنکھوں میں آنسو. عبد الرحمن ابن عوف آپ جانتے ہیں نا معروف صاحب سواد اعظم میں عشرہ مبشرہ میں شامل. عبد الرحمن ابن عوف نے پیغمبر کی آنکھوں میں آنسو دیکھے. کہا یا رسول اللہ کیا آپ بھی اوروں کی طرح بے صبری کرنے لگے؟ ایگزیکٹ الفاظ کو کروں روایت کے کیا آپ بھی اوروں کی طرح بے صبری کرنے لگے؟ اس کا مطلب ہے صحابی کے ذہن میں رونا خلاف صبر. بات پہنچ رہی ہے کہ نہیں؟ دین مصطفیٰ سے نہیں لینا تو کس سے لینا ہے؟ میں آپ دوستوں کے لیے پڑھنے والے دوست. یا رسول اللہ آپ بھی دوسروں کی طرح بے صبری کرنے لگے. فرمایا عوف کے بیٹے یہ وہ رحم ہے جو اللہ نے پتھر دل کو کیا پتا آنسو کیا ہے جی. حضور یہ فرمایا یہ رحم ہے جو اللہ نے ہمارا. مگر آپ نے ساتھ دیکھا کتنی خوبصورت تقسیم کی ہے. فرمایا ہماری آنکھ میں آنسو ہے پر زبان سے وہی ادا ہوگا جو اللہ کو پسند. توجہ ہے جی. حضور نوحے میں نوحہ تبھی تک نوحہ ہے جب تک ظالم کا شکوہ جو حرام ہے وہ خدا سے شکوہ. بات پہنچ رہی ہے جی. خلاف صبر یہ ہے کہ اللہ کا شکوہ کیا جائے. اللہ سے شکوہ کرنا خلاف صبر نہیں اللہ کا شکوہ کرنا. دیکھیں بات پہنچنی چاہیے حضور. میں نے فرق عرض کیا حضور انسان بے صبرہ تب ہو جب مشیت پر اعتراض کرنا. دشمن کے ظلم پر اعتراض کرنا یہ تو مظلوم کا بنیادی حق ہے. بے شک بے شک. روایت کس نے لکھی؟ شبلی نعمانی. آپ جانتے ہیں شبلی نعمانی دیوبند کے ابتدائی اکابر میں سے شمار ہو. سلسلہ آصفیہ ایک رائٹرز کا سلسلہ بنایا تھا دیوبند نے. ان میں سے وہ شخص معروف ہے. وہ سیرت النبی میں کیا لکھا ہے؟ فرماتے ہیں جب حمزہ شہید ہوئے. بات پہنچ رہی ہے نا آپ لوگ؟ حمزہ شہید ہوئے تو پیغمبر مدینے میں آئے. آپ جانتے ہیں کہ کیا معاملات تھے احد کی جنگ کے بعد ہوا کیا تھا. تو جب آئے آپ مدینے میں تو آپ نے دیکھا مختلف انصار کے گھروں سے رونے کی آواز آ رہی. تو رسول خدا نے فرمایا سب پہ رونے والے ہیں میرے چچا حمزہ پہ رونے والا کوئی نہیں. شبلی نعمانی لکھتے ہیں انصاری اپنے گھروں میں گئے. انہوں نے عورتوں کا اٹھو اٹھو اپنے اپنے جنازوں سے جاؤ جا کے بنی ہاشم کی حویلی میں جاؤ جا کے عرصہ دو رسول خدا کو. وہ سب خواتین آئیں جنازہ حضرت حمزہ. انہوں نے وہاں گریہ کیا اور جب وہ جانے لگی تو شبلی نعمانی کیا لکھتے ہیں؟ فرماتے پیغمبر نے فرمایا عورتوں میں تمہاری ہمدردی پہ شکر گزار ہوں. میں تمہاری ہمدردی کا شکر ادا کرتا ہوں.
شکریہ ادا کرنا. اس کا مطلب ہے شہید پہ رونا مصطفیٰ سے ہمدردی ہے. یہ خلاف صبر نہیں ہے. اللہ نے وہ آیت جس میں صابرین کو عظمت کا اقرار کیا وہ آئی روتے علی پہ تھی. حضور یہ جو آیت ہے نا ان للہ و انا الیہ راجعون، یہ کب آئی ہے آیت؟ جا کے اس کی کوئی اپنے مکتب کی تفسیر اٹھا، آپ جو تفسیر اٹھائیں گے میں اس کا ذمہ دار ہوں، کیونکہ شان نزول اس کا ہے ہی ہے. حضرت جعفر طیار شہید ہوئے، پیغمبر کو خبر آئی جنگ موتا میں جعفر طیار شہید ہو گئے. پیغمبر نے گریہ فرمایا. اتنے میں مولا امیر تشریف لائے. آپ نے فرمایا یا علی ابھی ابھی محاذ جنگ سے خبر آئی ہے آپ کے بھائی جعفر شہید ہو گئے. مولا کی آنکھوں میں آنسو آنے شروع. روتی آنکھوں سے نہ مولا نے ایک جملہ کہہ دیا ان للہ و انا الیہ راجعون. ہم اللہ کی جانب سے آئے ہیں، اسی کی جانب پلٹ کے چلے جاتے ہیں. حضور یہ زبان علی سے ابھی جملہ ختم نہیں ہوا تھا، اللہ جانے مشیت کو کتنا پسند آیا. فوراً جبرائیل نازل ہوا، آتے ساتھ کہتا ہے سرکار پروردگار فرما رہا ہے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، بشارت دے دے ان صابروں کو الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا، جن پہ جب بھی کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ کہتے ہیں ہم اللہ کی جانب سے آئے ہیں اور اللہ ہی کی جانب پلٹ کے چلے. توجہ ہے جی. روتے علی کو اللہ صابر ہونے کی ڈگری عطا کرنا. چلے آپ اگر ساتھ دیں آپ دوستان غور فرمائیں اگر میری بات آپ کو سمجھ آئے. حضور مولا نے فرمایا کیا تھا ان للہ و انا الیہ راجعون. علی کی زبان پر پہلے آیا، قرآن میں بعد میں آیا. الفاظ نکلے تھے زبان علی سے سج کے آیت میں بعد میں آئے. دو میں سے ایک بات ہے میرے عقیدے میں دونوں ٹھیک ہے، آپ کو جو موڈ آئے آپ مان لیجئے گا. حضور دو میں سے ایک باتیں تھے، یا تو اللہ نے کلام علی کو قرآن بنا دیا یا علی زمین پہ بیٹھ کے لوہے محفوظ کا مطالعہ. حضور ایک بات اور مولا نے یہ جو فرمایا ان للہ، یہ کیا ہے؟ یہ عقیدہ ہے. یہ عقیدہ ہے نا کہ ہم اللہ کی جانب سے آئے ہیں اسی کی جانب پلٹ کے چلے جائیں. بے شک آپ کے دین اسلام میں سب سے زیادہ ریکمینڈڈ ہے یہ جملہ. ہمارا یہ عادت ہے کہ ہم فوراً ہی جیسی کسی کی فوتگی کا سنیں گے آٹو پہ لگے ہوتے ہیں. توجہ ہے جی، چاہے وہ بیچارہ پوری طرح ہوا بھی نہ ہو، وہ ہم پوری بات سنے بغیر ہی اس کو کہہ دیتے ہیں. توجہ ہے جی. ہاں میرے ساتھ بھی ایک دو دفعہ ہو چکا، اگلوں نے کہا نہیں آگا ابھی ہیں. توجہ ہے، لہٰذا تھوڑا ہولڈ کر لینا چاہیے. حضور مگر حقیقت تو یہ ہے کہ دین میں یہ ہر نقصان کے اوپر ریکمینڈڈ ہے. یعنی آپ کوئی دنیا کی بے ثباتی دیکھیں، 10 روپے کا نقصان ہو جائے، اٹھتے بیٹھتے ٹھوکر لگ جائے، کوئی تکلیف کا سنے کہہ دے ان للہ و انا الیہ راجعون. بالیدہ فکر افراد ہیں، بات ضائع نہیں ہونی چاہیے. حضور اگر اس کو ہم واقعی عقیدہ بنا کے دل سے کہیں نا امائے اللہ کی جانب اسی کی جانب پلٹ، اگر یہ بات حقیقت ہمارے شعور میں بیٹھ جائے نا، دنیا کا کوئی نقصان ہی نہیں ہے. نقصان ہو گیا، چلو پھر کیا ہوا؟ اللہ کی جانب سے آئے تھے اسی کی جانب پلٹ کے چلے جائیں. فلاں نقصان ہو گیا، کیا فرق پڑتا ہے؟ اللہ کی جانب سے آئے. روئے وہ جس نے رہنا ہی یہاں پر، پرابلم اسے ہو جس نے رہنا ہی یہاں پر ہو. ہم تو آئے تھے پلٹ کے چلے جائیں گے. حضور مولا وہ جملہ دے گئے ہیں اگر واقعی عقیدے میں بسا دیا جائے دنیا کا نقصان. علی سے زیادہ عبدیت کس نے سکھانے کی زمانے کا؟ توجہ، یہ ہے عقیدہ. اللہ کی جانب سے آئے اسی کی جانب پلٹ کے جانے. آزادار بیٹھے ہیں، بات ضائع نہیں ہونی چاہیے. فرمایا کس وقت؟ جب آنکھ میں آنسو تھے. حضور پتہ چلا ہر کوئی شہید کو نہیں رو سکتا، جن کا عقیدہ ٹھیک ہو انہی کے نزدیک شہید کو رونا جائے. درود پڑھیے گا محمد حضور
عزائے حضرت شبیر، جس میں اللہ نے آپ دوستوں کو اور مجھے عزت دے رکھی ہے ہم سب کو کہ ہم اس کا حصہ ہیں. یاد رکھیں عزائے شبیر معجزہ ہے. حضور ایک وہ معجزہ ہوتا ہے نا جو خرق کی عادت ہو خلاف، اس معجزے کو یہ بھی معجزہ ہے. کیوں؟ کیونکہ معجزے کی بہت سی تعریفیں عزاداری پہ کامل بیٹھتی ہیں. تھکنا نہیں ہے، میری بات بڑی وزنی آج. عزاداری معجزے کی نا بہت سی تعریفوں میں سے ہے. صاحبان فہم بیٹھے ہیں، مجلس سے سننے کے عادی بیٹھے ہیں، میری بات ضائع نہ ہو. معجزے کی بہت سی تعریفوں میں سے ہے جسے سوچنا چاہو تو سمجھ میں نہ آئے، روکنا چاہو تو روکا نہ جائے. پتہ نہیں میری بات پہنچی ہے کہ نہیں. حضور معجزہ سوچنا چاہو تو دماغ میں نہیں سماتا. بات سمجھ میں آتی ہے؟ پہاڑ میں سے اونٹنی نکل رہی ہے، بات پہنچ رہی ہے کہ نہیں؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ لکڑی سانپ بن رہی ہے. معجزہ سوچنا چاہو تو ذہن میں نہیں سماتا، روکنا چاہو تو رکتا نہیں ہے. 1400 سال سے عزاداری پہ لگنے والے فتوے اس بات کی دلیل ہے مفتی کے ذہن میں عزائے شبیر سمائی نہیں، اور روکنے والے قبروں میں چلے گئے، عزاداری روک نہ سکے. جو ہے جی یہ تو آپ نے اس حد تک سن لیا، مگر نہیں، اب اگلی بات اس سے بھی زیادہ لطیف ہے. لہٰذا جو کچھ نہیں بولے اب وہ سبحان اللہ ضرور بولے، جو داد دے رہے ہیں وہ داد ہی دیں گے. توجہ ہے جی. مگر یہ جو خاموش دوست ہے نا وہ عبادت میں شمار ضرور ہوں گے. حضور غور فرمائیے گا، میں نے عرض کیا عزاداری معجزہ. معجزے کا پتہ کیا کمال ہوتا ہے؟ بات اتنی سی ہے، اب میں خام کا اس پہ 10 منٹ لگاؤں گا تو اور بات ہے. والیدہ فکر افراد ہیں، بات غور فرمائیے گا. حضور میری جانب توجہ رکھیے گا، بات ذرا قیمتی ہے. معجزہ اقلیت کو اکثریت پر ہیبت عطا کر دے. جسے عزاداری کا ہی نہیں پتا اس بات کا لطف ہی عزاداری. معجزہ اقلیت کی ہیبت عزاداری وہ معجزہ حسین ابن علی ہے جو سارا سال مفتی بیٹھ کے کہتے نا یہ ہیں ہی کتنے، یہ ہیں ہی کتنے. وہ بھی ایک دوسرے سے محرم میں پوچھ رہے ہوتے یہ ہیں کتنے. حضور عزاداری وہ معجزہ شبیر ہے جو اقلیت کو اکثریت پر ہیبت. خدا کی قسم یہ وہ ہیبت جو ہر عزادار محسوس کرتا. میں خود ایک عزادار ہوں، ایک عزاخانہ سے تعلق رکھتا ہوں. یہ بات غیر عزادار سمجھ بھی نہیں سکتے، انہیں پتہ ہی نہیں یہ کس کیفیت کی بات ہو رہی ہے. یہ صرف اور صرف عزادار کہ کیسی ہیبت حسین کے نام کے صدقے بنتی ہے. اب آپ لوگوں کے لیے جملہ عرض کرنے جا رہا ہوں، ذاکروں کے لیے. حضور معجزہ تو معزز ہوتا ہی ہے، یہ اللہ کا احسان ہے. جو معجزے میں استعمال ہونا اللہ اسے بھی معزز کر دیتا ہے. صالح کی عزت ہے تو ناقہ صالح کی عزت، ابراہیم کی عزت ہے تو گوسفند ابراہیم کی بھی عزت. توجہ فرما رہے ہیں جی. حضور حسین کے نام کے صدقے اللہ ہر عزادار کو بھی عزت. حضرت آل محمد بلند تر صلوات. حضور عزائے شبینہ تو ہماری حیثیت کیا ہے، ہماری کیا وقت ہے، ہماری کیا اوقات ہے، مگر یہ ساری اوقاتیں اور عزت نام حسین کے صدقے میں. توجہ ہے جی. چلے ایک جملہ آگے بڑھ کے نہ عرض کر دوں گا. حضور کمال ہو گیا، کمال ہے خدا کی معجزہ. میں نے عرض کیا آپ جس رخ سے عزائے شبیر کو دیکھیں معجزہ، مگر معجزے ایسے ہی نہیں ہو جاتے. معجزے کے لیے صاحب اعجاز شرط ہے. بھئی لوہا ہر ہاتھ میں مڑے گا نہیں، اثر داؤدی چاہیے. لکڑی ہر ہاتھ میں سانپ بنے گی، ید موسیٰ چاہیے.
توجہ فرما رہے ہیں حضور. معجزہ تبھی ہوتا ہے جب صاحب اعجاز موجود ہو. حضور حسین کا یہ معجزہ بتا رہا ہے کوئی تو پردہ غیبت میں صاحب اعجاز. امام کی ذات پہ درود پڑھیے گا. بات پہنچ رہی ہے حضور. چلے بات کا ایک لیول اب اونچا لے جاتے ہیں. اب تک بات ہو رہی. حضور یاد رکھیں عزائے شبیر مٹ ہی نہیں سکتے. توجہ فرما رہے ہیں جی. یہ الہی وعدہ ہے, اللہ کے عدل کا تقاضا ہے کہ عزائے حضرت شبیر صبح قیامت تک نہیں مٹ سکتے. وجہ کیا جذباتی سی بات کر رہا ہوں, عزادار ہونے کی حیثیت سے, ایک ذاکر ہونے کی حیثیت, بالکل بھی نہیں. قرآن پڑھنے کی وجہ سے. توجہ ہے جی. یاد رکھے ہمیں اپنے مکتب کو ثابت کرنے کے لیے حسبنا کتاب اللہ. پتہ نہیں آپ نے غور نہیں کیا کہ اس جملے کا اتنا حسین استعمال کبھی ہوا ہی نہیں ہوتا. توجہ ہے جی. حضور ہمیں اپنے مکتب کو ثابت کرنے کے لیے حسبنا کتاب اللہ. اب آپ اس جملے پہ غور کیجئے گا میں کیا عرض کر رہا ہوں. توجہ ہے جی. حضور قرآن کافی ہے. اللہ نے فرمایا دو لفظوں میں پوری عزائے شبیر سجا رہا ہوں حضور. عزاداروں کے لیے, ذاکروں کے لیے بات ہو رہی ہے حضور, نوحہ خانوں کے لیے. فذکرونی اذکرکم, تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر. قرآن ہے کہ نہیں؟ تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر. اس کے عدل کا تقاضا, جب بھی کوئی اس کا ذکر کرے گا وہ پلٹ کے اس کا بھی ذکر کرے گا. بات پہنچ رہی ہے کہ نہیں؟ خدا کے کوئی واجبات نہیں ہوتے. اللہ ہے بھائی, خالق کے واجبات نہیں, مخلوق کے واجبات ہوتے. مگر عذر و لطف اگر وہ خود ہی خود پہ کچھ لازم کر لے تو یہ اس کا لطف ہے. مثال ان اللہ و ملائکتہ, اس میں کوئی واجب تھا, لازم تھا نہیں. اس نے کہا تم بھی پڑھو میں بھی پڑھوں. اللہ پہ کوئی واجب نہیں ہوتا. خود ہی اپنے اوپر, خود ہی اپنے آپ کو بطور لطف وہ اگر کوئی بات کر لے. فذکرونی اذکرکم, اس نے کہا تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا. حضور اب یہ اس نے خود ہی عذر و لطف خود پہ لازم کیا ہے. اس کا مطلب ہے جب بھی صبح قیامت تک کوئی اس کا ذکر کرے گا اب لازم ہے, اس کے عدل کا تقاضا ہے پلٹ کے اس کا ذکر. بات میری بڑی وزنی ہے, مجھے آپ تمام دوستوں سے اور پڑھنے والوں کی وجہ سے تو یہ موضوع ابھی چھڑا ہے. حضور لطف آئے اگر بات پہنچے. کتنا ذکر کرو اس کا تو کتنا وہ کرتا ہے. کوئی ریشیو ہے, کوئی پیمانہ ہے, توجہ ہے جی. ہاں ہے. سورہ بقرہ میں آیت فذکرونی اذکرکم, جائیے جا کے تفسیر پڑھ لیں. آپ کی تقریباً ہر معروف تفسیر میں یہ موجود ہے. میں میزان کا حوالہ دیتا ہوں, البتہ ہر معروف تفسیر میں یہ جملہ موجود ہے. راوی نے پوچھا آپ کے اور میرے چھٹے امام امام جعفر صادق مولا اللہ کتنا ذکر کرتا ہے کسی کا. فرمایا بہت آسان, تم یہ دیکھ لو تم اس کا کتنا ذکر کرتے ہو. جتنا تم اللہ کا ذکر کرتے ہو اتنا ہی اللہ تمہارا ذکر کرتا ہے. اس کا مطلب ہے اللہ کا ذکر اور اللہ جو کرے گا ذکر اس کے درمیان میں از اکول ٹو لگا ہے اس کو. توجہ ہے جی. جتنا آپ نے ذکر کرنا ہے اللہ نے اتنا آپ کا کرنا. یہ تو نہیں ہے کہ اللہ کوئی باؤنڈ تھوڑی ہے کہ وہ آپ کو یاد رکھے آپ اسے یاد ہی نہ رکھیں. اسی لیے میں کہتا ہوں حضور یہ معاملات کا چلنا, یہ کریڈٹ کارڈز کا صحیح رہنا, یہ مورگیج کے ٹائم پہ پے ہونا, یہ اللہ کے راضی ہونے کی دلیل نہیں. توجہ ہے کہ فرعون بھی اسی کا کھا کے سوتا تھا. بات پوچھ رہی ہے, نمرود بھی اسی کا کھا کے سوتا تھا. ان معاملات پہ تو وہ مومن کو ٹیسٹ ہی نہیں کر رہا حضور, رزق کے اوپر تو وہ آزماتا ہی نہیں حضور. آپ کو تو پتا ہے ابراہیم نے یہی تو کہا تھا بسم اللہ, سامنے والے نے کہا کون سا اللہ, میں تو کسی کو جانتا ہی نہیں.
تو کھانے سے اٹھا دیا جناب ابراہیم, فوراً جبرائیل آ گیا تھا, اللہ پوچھ رہا ہے یہ کیا کیا, کہا دیکھو اللہ کوئی نہیں مانتا, بے شرم کھاتا ہے. فرمایا ابراہیم تو نے ایک دفعہ کا یہ سوچ کے نہیں کھلایا, وہ تو جب سے ہے تب سے مجھے نہیں مانا, میں نے تو کبھی اس کا رزق نہیں روکا. حضور غور فرمائیے گا, اللہ یہ معاملات کا ظاہراً چلنا اللہ کے راضی ہونے کا, سیدھی سی بات ہے, جو جتنا اللہ کو یاد کرے گا اللہ اتنا ہی اس کا یاد کرے گا, جو جتنا ذکر خدا کرے گا خدا پلٹ کے اتنا ہی اس کا ذکر کرے گا. سن لی بات حضور, تھک تو نہیں رہے ہیں؟ اگر یہ بات آپ کے ذہنوں میں بیٹھ گئی تو اگلی بات کا لطف آنے جا رہا ہے. فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ, بیچ میں معصوم نے بتایا از اکول ٹو لگا ہے, جتنا کوئی خدا کا ذکر کرے گا خدا اتنا ہی اس کا ذکر کرے گا. آج یہ کام نہیں کرتے, جب گھر جائے نا حضور, ابھی نہیں گھر جا کے حضور کھول لیں گوگل, جس ملک کے اوپر آپ کو شک ہونا کہ وہاں کوئی اذان بھی ہوتی ہوگی کہ نہیں, وہ نام لکھ کے ساتھ عزاداری لکھے, چونک میں حسین کا جلوس پتہ نہیں بات پہنچ رہی ہے, توجہ فرما رہے ہیں جی. حضور اس مجلس کے منتظم سے لے کر پلانٹ ارتھ کے آخری امام بارگاہ تک جائیں, پوچھے بھائی جان یہ عزاداری آپ کے سر پہ چل رہی ہے, وہ کہے گا میری اوقات ہے, ہونا عزادار چاہیے. اب عزار ہوا تو معاملہ اگر عزادار ہے وہ کہے گا حضور میری کیا حیثیت, یہ تو خدا کا احسان ہے کہ مجھے استعمال کر لیا ہے. توجہ ہے جی, اس کا مطلب ہے ہر عزادار کہہ رہا ہے میں تو استعمال ہو رہا ہوں, تو کروا کون رہا ہے؟ توجہ فرما رہے ہیں جی. فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ, تم میرا ذکر کرو میں تمہارا. ہر سال مجلسیں بڑھتی جا رہی ہیں, عزاداری بڑھتی جا رہی ہے. حضور رک جائیں, اللہ نے تو اتنا کسی کا ذکر کروانا تھا جتنا کسی نے خدا کا کیا ہو. اللہ جانے ایک سجدے میں مظلوم کربلا نے کتنا ذکر توحید کیا تھا, اتنا اکاؤنٹ اللہ کے پاس, اتنا بیلنس پڑا ہوا ہے, اللہ ذکر حسین بڑھاتا ہی جا رہا ہے. جو فرما رہے ہیں جی, سوچے کتنا ذکر پڑا ہوا ہے, سوچئے کتنا ذکر ہے, کس حد تک اللہ ہر سال ذکر حسین بڑھاتا ہی بڑھا. کوئی مومن کہہ دے میرے سر پہ چل رہا ہے. ایک عزادار ہونے کی حیثیت سے عرض کروں, اکثر یہ میں مشورہ دیتا ہوں, جسے غلط فہمی ہے نا عزاداری میرے سر پہ چل رہی, وہ فوت ہو کے دیکھ لیں. بھائی کیا بات ہے, بہت اچھی بات کی, یہی مجھے عرض کرنا تھا. حضور آپ فوت ہو جائیں گے, ہم آپ کے جواز سے بھی مجلس ہی رکھیں گے, پھر اس میں ذکر آپ کے ابا کا نہیں, ذکر پھر جو فرمانے جی, ہمیں تو چاہیے ہوتا ہے کوئی. حضور ہمیں یہ وہ فلسفہ ہے جو ہمارے دشمن کو سمجھ نہیں آیا, اور اس بیوقوف نے وہ اپنے ہی پاؤں پہ کلہاڑی ماری. توجہ ہے جی, ہمارا نالائق دشمن یہ سمجھتا رہا انہیں ماریں گے عزاداری رک جائے گی, انہیں پتہ ہی نہیں ہمارے جتنے مرتے ہیں ہم جا کے انہیں دفناتے ہیں, پھر ان کے جواز سے ایک ایک مجلس رکھتے ہیں. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے ادھر جتنے سر بیٹھے ہوئے ہیں نا اتنی مستقبل کی کنفرم مجلس ہے. محمد بلند تر صلوات. حضور ہم پہلے چلے گئے تو آپ شرکت کر لیجئے گا, آپ چلے گئے تو ہم پڑھ دیں گے. علی کے ماننے والے کو موت سے ٹینشن لینی نہیں چاہتے. جو ہے جی, حضور ہم پہلے گزر گئے تو آپ رکھ لیجئے گا, آپ گزر گئے ہم پڑھ دیں گے, لیں گے ہدیہ. حضور یاد رکھیے گا, موت سے مانوس ہونا چاہیے علی والے.
توجہ ہے جی، کیونکہ موت کو کسی نے اتنا حقیر کیا ہی نہیں جتنا ذات گرامی علی ابن ابی طالب۔ بے شک، سبحان اللہ۔ واحد وہ حضور اشجع الناس ہے جس نے موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا لا یبالی وقع علی الموت او وقع الموت علیہ، علی کو فرق ہی نہیں پڑتا چاہے موت علی پر آ جائے چاہے علی موت پہ جائے۔ واہ واہ، سبحان اللہ۔ حضور ذکر حسین ابن علی اللہ نے آٹو پہ لگایا ہوا، یہ کوئی افراد کا محتاج نہیں ہے، یہ میں نے خام کا بات نہیں کی ہے جسے غلط فہمی ہے فوت ہو جائے بھائی، توجہ ہے جی، عزاداری چلتی رہے گی، یہ شخصیات کے سر پہ چل ہی نہیں رہا ہے، یہ اللہ کے عظیم تر وعدے کی صورت میں چل رہا ہے۔ فاذکرونی اذکرکم، ساری گفتگو بھول جائیے گا، یہ جملہ اس طالب علم کا ذہنوں میں رکھیے گا، آپ دعاؤں میں یاد رکھیے گا یہ جملہ۔ حضور کربلا فذکرونی کا معجزہ تھا، عزائے شبیر اذکرکم کی تفسیر ہو رہی ہے۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ۔ پتہ نہیں کتنے دوستوں نے اس جملے آپ بعد میں اس جملے پر غور کر لیجیے، کربلا فذکرونی کا معجزہ، جو کچھ کربلا میں ہوا وہ فذکرونی کی آماج کا تھی۔ حضور یہ جتنی عزائے شبیر ہے یہ اذکرکم کی تفسیر۔ واہ واہ واہ، آپ تھکے تو نہیں بیٹھے ہیں، میرے ساتھ ہیں کہ نہیں؟ اگر یہ بات آپ کے ذہن، حضور مجھے تعجب ہوتا ہے ان جاہلوں پر جو سمجھتے ہیں بم دھماکے کرنے سے، ہلاکتیں کرنے سے ذکر ازا مٹ جائے گا۔ ارے جاہلو، جب ہزاروں کا لشکر مل کر ایک عبد کو فذکرونی سے نہ روک سکا تو یہ دنیا مل کے علی کل شیء قدیر کو اذکرکم سے کیسے؟ درود پڑھیے گا محمد پہنچ رہی ہے، یہ جملہ میرا ذہنوں میں رکھیے گا۔ حضور کربلا فذکرونی کا معجزہ ہے، یہ تمام عزائے حضرت شبیر اذکرکم کا معجزہ ہے، یہ اذکرکم کی تفسیر ہو رہی ہے۔ حضور جب عبد کو فذکرونی سے نہیں روکا گیا، روکا جا سکا، حضور وہ عبد جو آخر میں بھی رزن بے قضاء ہی و تسلیم الامر، جو اپنے آخری دفعہ بھی ہونٹ ہلائے تو توحید پروردگار ہی جاری ہوئی، تو حضور اس خالق کو اب اذکرکم سے کیسے روکا؟ اللہ کل شیء قدیر کے پاس اللہ جانے حسین کا بیلنس کتنا پڑا ہوا، اللہ بڑھاتا ہی جا رہا ہے، عزاداری کو بڑھاتا ہی چلا جا رہا ہے۔ خدا کا کروڑا، میں نے جہاں سے بات شروع کی، عزاداری ہے معجزہ، اللہ معجزے میں استعمال ہونے والوں کو بھی عزت عطا کر، ہماری عزتیں بن گئی ہیں حسین کے نام کی وجہ سے، نہیں تو ہماری اوقات کوئی نہیں، ہماری حیثیت۔ اور حضور اس میں کوئی شک نہیں، ہمارا سلام اس عزادار حسین جس کی آنکھوں سے پانی نہیں لہو جاتا، رونا تو ایسے بنتا ہے حسین، حضور رونا تو ایسے بنتا ہے جیسے سید سجاد، رونا تو ایسے بنتا ہے جیسے جگہ جگہ جناب زہرا رونا۔ حقیقت ہے خدا کی قسم، سید سجاد روئے کس بات پر؟ حضور غور فرمائے، یہ جو دن ہے نا یہ سید سجاد کے دن، یہ دن جو ہے نا آل محمد کے قافلے کے دن ہے۔ حضور ہمارا سلام اس مظلوم پر، میں نے عرض کیا جو پانی کی بجائے لہو جس کی آنکھوں سے جاری ہے۔ حضور دیکھیں ہمیں تو پھر رونے کے لیے نا مصائب کا وسیلہ چاہیے، آپ کا ہوگا کہ میں کچھ پڑھوں کہ آپ کا دل نرم ہو، پھر شاید آنکھوں میں کوئی طری واقعہ ہو، پھر آنسو نکلے، سوچے وہ کیسا عزادار ہوگا جس کے سامنے پانی کا پیالہ ہے۔ رونا ایسے بنتا ہے حسین کو، کسی کے چہرے پہ مسکراہٹ دیکھنی اور رو پڑنا ہے۔ امام ایسے روتے تھے حسین کو، کسی نے سامنے غلام نے کھانا رکھا، واپس آیا تو کیا عالم تھا، سارا آنسوؤں سے تر ہو چکا، یقیناً اس نے ہمدردی میں کہہ دیا، اس نے کہا مولا آخر کب تک، یہ سننا تھا تڑپ اٹھے امام۔ مولا نے فرمایا تو نے انصاف نہیں کیا، مجھے ایمان سے بتا 11 بیٹے یعقوب کے ایک ہی نظروں سے اوجل تھا نا، رو رو کے آنکھیں پتھر آ گئی، بتا مجھے کیسے سکون آئے، میں نے 17 بنی ہاشم کے ٹکڑے کربلا کی جلتی ریت پہ پڑے ہوئے دیکھے۔ دوستو ایک ایک لمحہ میرے مولا کا
میرا مولا آیا ہے نا مدینے، منہال کوفی. امام روتے کس بات کو تھے، بس یہ میں واضح کروں اور زحمت تمام. آخر کربلا میں وہ کیا بات تھی کہ حضور آنکھوں سے لہو جاری ہوتا تھا. غور کیجئے گا، جب منہال کو پتا چلا نا امام کی قید چھٹ گئی ہے، امام مدینے واپس آ گیا، منہال ملنے کے لیے مدینے آیا. جب اس نے دق الباب کیا، کنیز نے دروازہ کھولا، اس نے کہا جا کے معصوم سے کہنا منہال آیا. کنیز نے اندر آ کے جیسے ہی منہال کا نام لیا نا، امام کی آنکھوں سے آنسو گرے. جب تک امام دروازے تک آئے وہ آنسو لہو میں تبدیل ہو چکا. آپ کو پتہ ہے غم کا نا اپنوں سے بڑا تعلق ہوتا ہے. حضور غم میں نا انسان غیر کے سامنے ضبط کر سکتا ہے. آپ نے گھروں کے جنازوں میں دیکھا ہوگا، آپ نے گھروں کے جیسے چاہے لاکھ رو رو کے سکون آ گیا ہو، مگر جیسے ہی دروازے سے کوئی اپنا داخل ہو، جیسے ہی آنکھیں کسی اپنے کے ساتھ چار ہوں گی نا، آپ دیکھیں گے دوبارہ کوحرام ہو جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ غم کی فطرت ہے، اپنوں کے سامنے ضبط نہیں ہوتا. حضور جب تک امام دروازے تک آئے آنکھوں سے لہو جاری ہو چکا تھا. دروازہ کھلا، منہال کے چہرے پہ نگاہ پڑی، امام چچا منہال کہہ کے گلے. منہال بھی تڑپ کے رو رہا ہے، امام بھی دھاڑے مار کر رو رہے ہیں. اب ایسے میں نا منہال نے سوچا میں امام کو سنبھالوں. اس نے امام کو تسلی دینی شروع. اس نے کہا مولا حوصلہ فرمائیے. مولا اس کی زبان سے نکلا مولا صبر کیجئے، مولا صبر کیجئے. آپ ہی تو فرماتے تھے شہادت ہمارا ورثہ ہے، آپ ہی تو کہتے تھے شہادت ہمارا ورثہ ہے. تب پتا چلا یہ آنکھوں سے لہو جاری کیسے ہوتا تھا. میرے مولا نے تڑپ کے کہا منہال تو نے انصاف نہیں کیا. چچا منہال ہم کہتے تھے شہادت ہمارا ورثہ ہے، کیا یہ بھی کہا تھا بہنوں کو تماچے پڑھنا؟ کیا یہ بھی کہا تھا ماں کے سروں سے چادر؟ کیا یہ بھی کہا تھا کنیزوں کی طرح سڑکوں پہ؟ سب بنا لے، سب بنا لے، سب بنا لے، سب. ذوالفقار المدد شاہد السوار المدد صاحب 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 ذوالفقار المدد شاہد السوار المدد. میرا بیمار ماں ہائے میرا بیمار ماں
غربت کی وہ شام، بعد قتل شاہ انا، خیر غربت کی وہ شام، غش میں پڑا ہے تشنا کام، ہو جائے غم سے نہ تمام، آئے میرا بیمار امام، آئے میرا بیمار امام، آئے میرا بیمار امام، آئے میرا بیمار امام، در ہے تاثیر پاؤں میں زنجیریں ہیں، تاثیریں ہیں، پاؤں میں زنجیریں ہیں، ہاتھوں میں تقدیریں ہیں، چلنا ہے مشکل دو گام، ہے میرا بیمار امام، ہے میرا بیمار امام، آئے 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 میرا بیمار امام، زخم لہو برساتا ہے، لہو برساتا ہے، زخم لہو برساتا ہے، دل ہے کہ چھلکاتا ہے، دور کھاتا جاتا ہے، لمحہ لمحہ گام بگام، ہے میرا بیمار امام، 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 ماؤں بہنوں کے چہرے